اب اگر آپ توجہ فرمائیں، توجہ ہے آپ کی، دوڑی حضرت حاجرہ، دوڑی کون؟ حضرت حاجرہ۔ آیت نہ حضرت ابراہیم کے زمانے میں نازل ہوئی، نہ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی کی 13 سالہ مکی دور میں نازل ہوئی۔ جب مدینہ پاک آپ تشریف لے گئے 2 سال بعد آیت نازل ہو رہی ہے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ بات سمجھ نہیں آئی، آپ کی توجہ ہی نہیں بھائی۔ واقعہ ہے حضرت ابراہیم کے دور کا، تو اس دور میں یہ آیت نازل نہیں ہوئی۔ میرے مصطفیٰ کریم کی جناب والا 13 سال مکی دور میں بھی یہ آیت نازل نہیں ہوئی۔ حضور مکہ سے ہجرت کر کے مدینے گئے 2 سال بعد یہ آیت نازل ہوئی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا شان نزول دیکھیے۔ ایک مرد تھا جس کا نام تھا اساف، عورت تھی اس کا نام تھا نائلہ۔ ان دونوں بدبختوں نے مل کے اس صفا مروہ کے بیچ میں زنا کیا، بدکاری کی۔ رب ذوالجلال نے صفا پہ اساف کو پتھر بنا دیا، مروہ پہ نائلہ کو پتھر بنا دیا۔ اب ایک زمانہ جب گزرا، یہ دونوں پتھر صفا مروہ پہ موجود ہیں۔ وہی جنہوں نے بدکاری کی ان کو اللہ نے دونوں پہاڑوں کی جناب والا چوٹیوں پہ بنا دیا پتھر۔ وہ بت کے بت کھڑے ہیں، کفار مشرکین نے آ کے ان کی پوجا شروع کر دی۔ اب عرصہ دراز تک پوجا ہوتی رہی۔ جب اسلام کا نور آیا، میرے کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بتوں کو ہٹا دیا۔ اب میرے نبی نے فرمایا دوڑو۔ کیوں؟ کہا حضرت حاجرہ دوڑی۔ عرض کی یا رسول اللہ ہم کیسے دوڑیں؟ یہاں تو اتنے عرصے تک بتوں کی پوجا ہوتی رہی، تو یہاں عبادت کی نیت سے کیسے دوڑیں؟ رب نے فرمایا اس وقت یہ آیت نازل کی، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ فرمایا میرے نبی کے صحابہ تم عرصہ دراز کی صفا مروہ پہ پوجا دیکھ رہے ہو، اور میں چند لمحے اپنی حاجرہ کا دوڑنا دیکھ رہا ہوں۔ جو لوگ کہتے ہیں نا داتا صاحب نہیں جانا، کیوں؟ سجدے ہوتے ہیں۔ فلاں دربار پہ نہیں جانا، کیوں؟ سجدے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا ناک پہ مکھی بیٹھے، ناک کو اڑاؤ گے یا مکھی کو اڑاؤ گے؟ اور ناک کو بڑے سو یا مکھی اڑا سو؟ عجیب بے وقوفی ہے۔ ناک پہ مکھی بیٹھے، ناک کو اڑا دو۔ میں نے کہا ناک کو نہیں، مکھی کو اڑاؤ۔ دربار پہ اگر غلط کام ہوتا ہے تو اس غلط کام کو غلط کہو، دربار کو کیوں غلط کہتے ہو؟ دربار کی حاضری کو کیوں غلط کہتے ہو؟ ہر بندے کی شادی میں گانا بجانا بھی ہوتا ہے، آج ڈانس بھی ہو رہا ہے، مہندی کی رسم بھی ہوتی ہے، جو ہندوانہ رسمیں موجود ہے۔ شادی نہ کرو، کیوں؟ صاحب ان کو کہو شادی نہ کرو مولوی جی، کیوں؟ کہا جناب اس میں ہندوانہ رسمیں ہوتی ہیں۔ میں کہ ساری زندگی ہجڑے نال تاڑیاں مارو۔ اسے کہو پگلے شادی میرے نبی کی سنت ہے، یہ سنت جاری رہنی چاہیے۔ جو سنت کے نام پہ بلنڈر ہوتے ہیں ان کو ختم کرنا چاہیے۔ بھائی قبروں پر جانا، سنن نسائی صفحہ 222، خود میرے نبی چل کے گئے، 8 سال تک شہدائے احد کی قبروں پہ میرے نبی جاتے رہے۔ نہیتکم عن زیارت القبور فزوروہا کی الگ حدیث، میں کتنی حدیثیں مجھے یاد ہیں الحمدللہ۔ ارے قبرستان میں جانا، قبروں پہ جانا، مزار پہ جانا غلط نہیں ہے، جو مزارات پہ غلط کام ہوتے ہیں وہ غلط ہیں۔ بات سمجھے کہ نہیں آئی؟ اب اللہ نے فرمایا دوڑو، بتوں کی پوجا کو نہ دیکھو، میری حاجرہ کا دوڑنا دے دیکھو۔ صحابہ دوڑے،